آج کے لیکچر میں ہم نیوٹن کے قوانین حرکت پر زیادہ غور و خوض کریں گے اور پھر ان کا اطلاق مختلف صورتوں اور حالتوں پر کریں گے. مختلف اگزامپل سالو کی جائیں گی اور ان سے پھر آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ نیوٹن کے لاز ہمارے آس پاس کی زندگی کو سمجھنے کے لیے کس قدر ضروری ہیں. 21ویں صدی میں رہتے ہوئے ہم بعض دفعہ بھول جاتے ہیں کہ جدید اور پرانے تصورات میں کس قدر زیادہ فرق ہے. پرانا تصور یعنی کہ نیوٹن سے پہلے کا تصور یہ تھا کہ ہر شے ٹھہرنا چاہتی ہے، مطلب یہ کہ اس کا جو نیچرل سٹیٹ ہے، اس کی جو قدرتی حالت ہے وہ ٹھہراؤ کی ہے. لیکن نیوٹن کے جو دو قوانین حرکت ہیں جن کا لب لباب یہ ہے کہ ہر شے اپنی حالت کو قائم رکھنی چاہتی ہے، اور یہ کہ اگر کسی شے کی حالت بدلتی ہے، اس کی حرکت، اس کی رفتار میں تبدیلی آتی ہے، تو وہ صرف اس لیے کہ اس کے اوپر کوئی قوت کار فرما ہے. تو اب اس سے ایک نیا تصور جنم لیتا ہے. اگر کوئی شے، کوئی جسم ساکن حالت میں ہے تو اس کو ہم ایکویلیبریم سٹیٹ کہتے ہیں. اس کی میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا. ایکویلیبریم کا مطلب ہے کہ the state of a system when there is no force acting upon it، یعنی کہ یہ ٹھہراؤ کو کہا جاتا ہے. اور نیوٹن کے قانون کا مطلب پھر یہ بنتا ہے کہ اگر تمام فورسز اس جسم کے اوپر یا ان اجسام کے اوپر زیرو کے برابر ہوں تو پھر ٹھہراؤ کی حالت پیدا ہوتی ہے. اب یہاں سسٹم کا لفظ لیا گیا ہے. یہ دیکھیں، the state of a system when the sum of all forces acting upon it vanishes, this is called equilibrium. اب یہاں سسٹم سے مراد کیا؟ سسٹم سے مطلب یہ کہ کئی اجسام جو آپس میں جڑے ہوئے ہیں یا ایک دوسرے سے علیحدہ ہیں، ان تمام کو جب آپ ایک ساتھ لیتے ہیں تو یہ سسٹم کہلاتا ہے. اب میں ایکویلیبریم یعنی ٹھہراؤ کی حالت کی مختلف مثالیں آپ کو دینا چاہوں گا. یہ گیند ہے، اس گیند کے اوپر گریوٹی یعنی کشش ثقل اثر انداز ہے. گریوٹی اس کو نیچے کھینچ رہی ہے، لیکن جب میں اس کو اس میز کے اوپر رکھتا ہوں تو یہ گیند وہیں کھڑا رہتا ہے، یہ میز کے اس پار نہیں گر جاتا. تو کون سی قوتیں ہیں جو اس گیند کے اوپر اثر انداز ہیں؟ ایک تو گریوٹی ہے، لیکن کچھ اور بھی ہوگا. چلیے اس کو ہم ایک تصویر کے ذریعے سے سمجھتے ہیں. اب نیوٹن نے تو ہمیں یہ بتایا تھا کہ جب بھی کوئی قوت کسی جسم کے اوپر اپلائی ہوتی ہے تو وہ جسم حرکت کرنے لگتا ہے، اس کی ایکسلریشن بنتی ہے. تو اب اس تصویر کو دیکھیں جس میں ایک سیب میز کے اوپر پڑا ہے. میز اس سیب کے اوپر ایک قوت لگاتا ہے، ایک فورس اپلائی کرتا ہے جو اس سیب کو نیچے گرنے سے روکتا ہے. اس قوت کو دا نارمل فورس کہتے ہیں. اب نارمل کے انگریزی میں دو معنی ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ معمول کے مطابق، اور دوسرا ہوتا ہے پرپینڈیکولر. تو پرپینڈیکولر سے یہاں مراد یہ کہ اگر یہ میری ہتھیلی ہے تو یہ اس کے پرپینڈیکولر ہے. اب دوبارہ اس سلائیڈ کو دیکھیے تو اس سلائیڈ پر آپ کو یہ دونوں قوتیں نظر آتی ہیں، نارمل فورس اور دوسری طرف ایم جی وچ از دا فورس ڈیو ٹو گریوٹی، جس کو ہم ویٹ کہتے ہیں. اب لیفٹ سائڈ آف دی ایکویژن از دا ٹوٹل فورس ایکٹنگ اپون دی ایپل. تو اس میں دو کمپوننٹس ہیں. ایک کمپوننٹ ایف نارمل لکھا گیا اور اس میں سے ایم جی ہم نے سبٹریکٹ کیا، تو دا ٹوٹل فورس از ایف این مائنس ایم جی. اب نیوٹن کے مطابق یہ ٹوٹل فورس میس انٹو ایکسلریشن کے برابر ہونا چاہیے. اب چونکہ ایکسلریشن یہاں پر زیرو ہے، یہ سیب یا گیند جو بھی ہے کھڑا ہے، ایکسلریٹ نہیں کر رہا، اس واسطے اے وائی دی ایکسلریشن ان دا وائی ڈائریکشن از اکول ٹو زیرو. اگر وہ زیرو ہے تو ظاہر ہے کہ
ٹوٹل فورس 0 ہوگی، اور یہاں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ ایف نارمل، جس کو ایف این لکھا گیا، ایف این از اکول ٹو ایم جی. اچھا، تو یہ بات تو اب سمجھ میں آ گئی. اب ایکویلیبریم کی میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. اب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایکویلیبریم کا مطلب ہے دیر از نو فورس ایکٹنگ آن اے باڈی. یہ بات غلط ہے. ایکویلیبریم یا ٹھہراؤ کی حالت اس صورت میں پیدا ہوتی ہے جب ٹوٹل فورس، نیٹ فورس 0 ہوتی ہے. تو مثال کے طور پر یہ پین ہے، اس پین کو میں نے اپنی انگلی کے اوپر یوں رکھا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اوپر فورس تو ضرور ہے، وہ فورس گریوٹی کی ہے اور وہ اس کو نیچے کھینچ رہی ہے، جبکہ نارمل فورس میری انگلی سے اوپر کی جانب ہے. ایک اور مثال، میری جیب میں یہ ربر بینڈ ہے. ربر بینڈ کی ہماری پہلے بھی بات ہوئی ہے کہ یہ وہ سسٹم ہے جس کو اگر آپ کھینچیں تو اس میں ایک کھچاؤ پیدا ہوتا ہے، ایک ٹینشن پیدا ہوتی ہے، اور یہ ٹینشن بڑھتی ہے جوں جوں یہ زیادہ کھینچتا ہے. اب میں ایک کاغذ کا ٹکڑا اس کے ساتھ جوڑوں گا، ایک پیلٹ بناؤں گا. آپ نے بھی غالباً اسکول میں یہ کیا ہوگا کسی وقت. تو اس سے ایک غلیل جیسی چیز بنتی ہے. اب یہ دیکھیں، یہ بھی ایک ایکویلیبریم کی مثال ہے. وہ مثال یوں ہے کہ ٹینشن اس ربڑ کے اندر اس کو آگے کی طرف کھینچتی ہے، پیلٹ کو آگے کی طرف کھینچتی ہے، اور اگر میں اس کو چھوڑ دوں تو یہ پیلٹ آگے جائے گا. لیکن میں نے تو اس کو پیچھے یوں کھینچا ہوا ہے، اور یہ ایکویلیبریم کی صورت ہے اس واسطے کہ یہ فورسز جو میں کھینچ رہا ہوں اور جو ربڑ آگے کھینچ رہا ہے یہ برابر ہیں. سو دس پیلٹ از ان ایکویلیبریم. مگر اس ایکویلیبریم کی حالت ابھی بدلے گی. میں اس کو چھوڑنے والا ہوں. 1 2 3. تو آپ نے یہ دیکھا کہ پیلٹ آگے نکل گیا. اب ایک سوال، کیا یہ پیلٹ ایکویلیبریم کی حالت میں تھا جب یہ چھوٹا وہاں سے، اور خصوصاً جب یہ اپنے میکسیمم پہ پہنچا؟ یاد رہے کہ یہ ایک پروجیکٹائل کی طرح ہے، یہ اوپر جاتا ہے اور پھر نیچے آتا ہے. تو جب یہ اپنے میکسیمم کے اوپر موجود تھا تو کیا یہ ایکویلیبریم میں تھا؟ اس کا جواب ہے نو. یہ ٹھہراؤ یا ایکویلیبریم کی حالت میں نہیں تھا. ہاں، مانا کہ جب یہ بالکل اپنی چوٹی پر پہنچا تو وائی ڈائریکشن میں اس کی سپیڈ 0 ہو گئی تھی، لیکن اس وقت بھی یہ ایکسیلریٹ کر رہا تھا. یاد رہے کہ اس کے اوپر گریوٹی کی ایکسیلریشن موجود تھی، یعنی جی وچ از 9.81 میٹرز پر سیکنڈ اسکوائرڈ، اور اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا فورس وہاں موجود نہیں تھا. لہذا اٹ واز ناٹ ان ایکویلیبریم. اب میں آپ کو ایکویلیبریم کی ایک چوتھی مثال دیتا ہوں. ایک جہاز اڑ رہا ہے، ایک مستقل رفتار پہ اڑ رہا ہے، اس کی وہ ایک ہی بلندی کے اوپر ہے. یہ ایکویلیبریم میں ہے. اٹ از ناٹ ایکسیلریٹنگ. بنیادی بات یہ ہے کہ اس کی ایکسیلریشن چونکہ 0 ہے، اس واسطے اس کے اوپر کوئی فورس عمل نہیں کر رہی ہے. اب یہاں سے میں آپ کو ایک اور پرابلم دیتا ہوں. خیر وہ پرابلم میں خود ہی حل کروں گا، لیکن اچھا ہوگا کہ آپ اس کو اپنا پرابلم سمجھیں. تو وہ یوں بنتا ہے کہ یہ ایک جہاز ہے، جہاز ایئرپورٹ سے ٹیک آف کرتا تو یوں اٹھتا ہے اور پرواز کرتا. ایئرپورٹ پہ کنٹرول ٹاور ہے. کنٹرول ٹاور نے ریڈار کے ذریعے سے اس کے پوزیشن کوآرڈینیٹس معلوم کر لیے. اب صورت کچھ یوں بنتی ہے، اس سلائیڈ پر دیکھیے. اس جہاز کا ماس m ہے اور اس کا پوزیشن ویکٹر کنٹرول ٹاور نے معلوم کیا ہے از r ویکٹر r equal to at plus bt cubed in the x direction plus ct squared plus dt to the 4 in the y direction. تو y ڈائریکشن سے مطلب اونچائی، بلندی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر فورس کتنی عمل کرتی ہے.
اب یہاں پر ہمیں اور کچھ معلوم نہیں کہ اس کے اوپر فورسز گریوٹی کی کتنی ہے، ایئر ریزسٹنس کی کتنی ہے، وغیرہ وغیرہ، لیکن یہاں نیوٹن کا قانون لگا کر ہم یہ جان سکتے ہیں کہ اس کے اوپر ٹوٹل فورس کتنی بنتی ہے. اچھا، آپ کو پچھلے لیکچر سے یہ یاد ہوگا جب میں نے کیلکولس کی بات کی تھی کہ اگر آپ فنکشن آف ٹی کو ڈفرینشیٹ کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں کیا ملتا ہے. تو مثلا ٹی کو اگر آپ ڈفرینشیٹ کریں تو 1 ملتا ہے، ٹی اسکوائرڈ کو 2t، ٹی کیوب کو 3t اسکوائرڈ، اور ٹی ٹو دی n کو کریں تو n ٹائمز ٹی ٹو دا پاور n-1. تو چلیے اس سلائڈ کو دوبارہ دیکھیں. اگر میں r کو ڈفرینشیٹ کروں with respect to time ایک دفعہ تو dr by dt which means the vector velocity will be a plus 3bt squared in the x direction plus 2ct plus 4dt cubed in the y direction یعنی کہ along j. اس کو ایک بار پھر ڈفرینشیٹ کریں with respect to time تو آپ کو یاد ہے نا کہ جب آپ ویلوسٹی ویکٹر کو ڈفرینشیٹ کرتے ہیں تو اس سے ایکسیلریشن بنتی ہے. تو دی ایکسیلریشن دین از گاٹ بائی ڈفرینشیٹنگ دی ویلوسٹی ون مور ٹائم، اور پھر آپ ایف ایکولز ایم اے استعمال کریں تو ایف کی ویلیو نکلتی ہے 6b m t ان دا ایکس ڈائریکشن پلس m انٹو 2c پلس 12dt اسکوائرڈ ان دی وائی ڈائریکشن. اب دیکھیے بڑی دلچسپ بات بنتی ہے کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ اس جہاز کے اوپر کون کون سی فورسز عمل کر رہی ہیں، ایئر ریزسٹنس کیا ہے، گریوٹی کتنی ہے، کہ اس کا انجن کتنے زور سے ہوا کو پیچھے پھینک رہا ہے، وغیرہ وغیرہ. ہم نے صرف اس کی ایکسیلریشن معلوم کر کے بس فورس نکال لی. اچھا، ایکسیلریشن ہم نے کیسے معلوم کی؟ فرام دی پوزیشن. اور اب آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ پوزیشن کیسے معلوم؟ خیر ادھر کنٹرول ٹاور کو پتہ ہے ریڈار کے ذریعے سے جب ریڈار کا لائٹ کا سگنل جاتا ہے اور واپس آتا ہے تو اس میں کتنا وقت لگتا ہے، اور پھر 3 مختلف وقتوں کے اوپر اگر یہ فاصلہ ناپا جائے تو پھر وہاں سے اسپیڈ اور ایکسلریشن یہ سب نکل آتی ہیں. اب ایکویلیبریم کی کئی مثالیں آپ کے سامنے آئی ہیں. ایک اور میں دیتا ہوں جس میں ایک وزن کو رسی کے ساتھ باندھا گیا. اب یہ میں آپ کے سامنے کرتا ہوں. ایک ہلکی رسی ہے اور اس کے ساتھ ایک جسم یوں جڑا ہوا ہے. یہ جسم اس کو نیچے کھینچ رہا ہے، اس کا اپنا وزن ہے، اور اس رسی کے اندر ایک ٹینشن ہے. اس ٹینشن کو ہم کچھ بہتر طور پہ سمجھنا چاہتے ہیں. تو یہ دیکھیں کہ اس کے اندر جو فورس ہے وہ اوپر کی طرف ہے. اگر میں اس کو یوں کاٹ دوں تو اس کے اندر جو ٹینشن ہے وہ ہمیں دکھائی دے گی، اوپر کی طرف بھی ہے اور نیچے کی طرف بھی. اس کی تصویر دیکھیں. اگر ایک کھینچی ہوئی رسی کو آپ یوں کاٹیں تو اس میں ٹینشن ایک طرف بھی ہوگی اور دوسری طرف بھی. اب اگر آپ اس وزن کے حوالے سے دیکھیں تو ٹینشن اوپر کی جانب ہے اور وزن نیچے کی طرف. سو دا ٹینشن بیلنسز دا ویٹ. اب رسیوں کا بڑا فائدہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کسی شے کو دور سے کھینچ سکتے ہیں اور فورس کی ڈائریکشن بدلی جا سکتی ہے. اب اس رسی کے ایک چھوٹے سے حصے کو آپ دیکھیں. اس حصے کے اوپر فورس رائٹ کی طرف T2 ہے اور لیفٹ کی طرف T1. نیوٹنز لا کے مطابق اس چھوٹے سے حصے کو ایکسیلریٹ کرنا چاہیے کیونکہ اس کے اوپر ایک ٹوٹل فورس ہے. اس ٹوٹل فورس کی ویلیو ہے T2 مائنس T1، اور بقول نیوٹن سیکنڈ لا کے دس شوڈ بی ایکول ٹو m ٹائمز a. لیکن اگر یہ رسی بہت ہلکی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ m از 0. اچھا، مانا کہ کبھی ایگزیکٹلی 0 تو نہیں ہوتا، لیکن اگر یہ بہت ہلکی رسی ہے مثال کے طور پہ یہ، تو پھر اس کے وزن کو آپ تقریباً نگلیکٹ کر سکتے ہیں اس وزن کے مقابلے میں. تو m اگر 0 ہو تو اس کا مطلب یہ کہ T2 اور T1 کو برابر ہونا چاہیے. تو پھر ان کو ایک ہی نام دے دیجئے، ان کو T کہیں. اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ ایک رسی کے اندر، ایک ہلکی رسی کے اندر ٹینشن اس جگہ
اور اس جگہ اور اس جگہ ہر جگہ کانسٹنٹ ہے, برابر ہے. تو این آئیڈیل میس لیس روپ ہیز کانسٹنٹ ٹینشن, اور یہاں نیوٹنز تھرڈ لا کا اپلائی ہونا بہت ضروری ہے. یہ دیکھیں کہ رسی کے ہر حصے کے اوپر فورسز عمل کرتی ہیں, مگر یہ ایکشن اور ری ایکشن فورسز ایک دوسرے کے برابر ہیں. اب دوبارہ چلیے اس وزن کی طرف. کیونکہ یہ وزن ایک جگہ پہ ٹھہرا ہوا ہے, اے وائی کی ویلیو 0 ہے, اس واسطے اس مخصوص سسٹم کے واسطے دی ٹینشن از اکول ٹو ایم جی. اور جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں, اس ٹینشن کی ویلیو ہر جگہ برابر ہوگی رسی کے اندر. تو یہ تو ہلکی رسی کی بات تھی. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا وزن بہت کم ہے, لیکن بھاری رسیاں بھی تو ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ یہ تھوڑی سی ٹیڑھی ہوئی ہوئی ہے, اگر میں اس کو یوں کھینچوں تو یہ کچھ سیدھی ہو جائے گی. میرا سوال یہ ہے کہ کیا ٹینشن یہاں پر اور یہاں پر اور یہاں پر یہاں پر برابر ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ دیکھیں یہاں پر اس کو کتنا کم وزن اٹھانا پڑ رہا, لیکن یہاں پر پوری رسی کا وزن اس کو اس حصے کو اٹھانا پڑ رہا ہے. لہٰذا یہاں پر ٹینشن زیادہ ہے بنسبت ادھر کے اور ادھر کے. سو اے میسو روپ ڈز ناٹ ہیو یونیفارم ٹینشن. ٹینشن کی سمت کو ہم اپنی مرضی کے مطابق بدل سکتے ہیں. رسی کے اندر اگر یہ رسی ہلکی ہو تو ہر جگہ ٹینشن برابر ہوگی, اور جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ایک وزن لٹکایا گیا ہے میز کے ساتھ, اور ایک پلی سے اس کی ڈائریکشن بدلی گئی ہے, یعنی کہ ٹینشن جو ہے اب اس بڑے وزن کو میز کی ایک طرف کھینچ رہی ہے. یہاں پر اس کا ایک اور مصرف دکھایا گیا ہے. وزن اٹھایا جا رہا ہے, ایک مزدور ایک رسی کو کھینچ رہا ہے اور اس سے وزن اوپر کی طرف اٹھ رہا ہے. تو ایف ٹی یہاں پر جو دکھایا گیا دو طرف ہے, اور یہ دونوں ایڈ ہو رہے ہیں, اینڈ دا نیٹ فورس اپ ورڈز از 2 ٹائمز ایف ٹی. یہ ایم جی کے برابر ہوگا اگر ایکویلیبریم ہو, اور اگر 2 ایف ٹی ایم جی سے بڑا ہو تو جو سامان اٹھایا جا رہا ہے وہ اوپر کی طرف ایکسیلریٹ ہوگا. ایک اور مثال آپ کے سامنے ہے ایلیویٹر کار کی. تو یہاں بھی پلی کے ذریعے سے ٹینشن کی سمت بدلی گئی ہے. یہاں جو ایلیویٹر کار ہے اس کا وزن زیادہ ہے, تو دکھایا گیا ہے ایز 1150 کلو گرامز, اور دوسری طرف ایک کاؤنٹر ویٹ ہے جو 1000 کلو گرام کے برابر ہے. اب آپ یہ نوٹ کریں کہ A1 یعنی کہ ایکسیلریشن نیچے کی سمت ہے, اور یہ ایلیویٹر کار کیونکہ بھاری ہے کاؤنٹر ویٹ کی نسبت, تو یہ ایکسیلریشن کی سمت نیچے کی طرف ہوگی, جبکہ A2 یعنی کہ کاؤنٹر ویٹ کی ایکسیلریشن اوپر کی طرف ہوگی. تو کھینچی ہوئی رسیاں تو آپ نے بہت دیکھی ہیں, لیکن بعض دفعہ جب رسا کشی کا مقابلہ ہوتا تب اس کی فزکس خاص طور پہ دلچسپی کا باعث ہوتی ہیں. تو چلیے ایک ایسا مقابلہ دیکھتے ہیں. تو یہاں پر 2 ٹیمیں ہیں, ایک ٹیم لڑکیوں کی ہے ایک لڑکوں کی ہے, اور مقصد یہ ہے کہ دونوں ٹیمیں اپنی طرف کھینچیں گی, اور جو زیادہ زور سے کھینچ سکی وہ ٹیم جیت جائے گی. اب یہ آپ دیکھیں کہ دونوں طرف جو بچے ہیں وہ ایک طرف جھکے ہوئے ہیں اور وہ پورا زور لگا رہے ہیں. انہوں نے ٹینس شوز پہنے ہوئے. اس کا کیا مقصد ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ زور لگا سکیں اور پھسلیں نہ. تو وہ زمین کو دھکا دے رہے ہیں, اور اس وقت پورا زور لگ رہا ہے دونوں طرف. ہاں, تو یہاں کوئی جیتے گا اور کوئی ہارے گا. کون جیتے گا؟ جو زیادہ اس طرف کھینچ سکا یا جو زیادہ اس طرف کھینچ سکا. دونوں ٹیموں نے اس بات کو یوز کیا کہ زمین پر وہ جتنا زیادہ زور لگائیں گے تو اس کے نتیجے میں ری ایکشن زیادہ ہوگا اور وہ زیادہ دوسرے کو اپنی طرف کھینچ سکیں گے. کچھ سوالات فزکس کے حوالے سے دیکھیں. ایک میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اگر ایک ہلکی رسی ہے تو ہر جگہ ٹینشن برابر ہوگی.
اب یہاں رسی کو آپ ہلکا ہی سمجھ لیں، لیکن کیا اس پوائنٹ کے اوپر ایک ٹیم یہ کھینچ رہی ہے، ایک ٹیم ادھر کھینچ رہی ہے، تو کیا ٹینشن یہاں اور یہاں برابر ہوگی؟ نہیں، ایسے نہیں ہوگا، کیونکہ ہر کھلاڑی، ہر کھینچنے والا جو ہے وہ ٹینشن میں تھوڑا سا اضافہ کرتا، تو میکسیمم ٹینشن یہاں پر ہوگی اور سب سے کم ٹینشن اس سرے کے اوپر ہوگی، اس طرف بھی اور اس طرف بھی۔ اب چلیے ایک اور دلچسپ سوال بنتا ہے، فرض کیجئے کہ جس زمین کے اوپر یہ ہیں وہ بہت پھسلن ہے، کہ وہاں پر بجائے مٹی کے وہاں برف ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ کیا یہ ٹیمیں ایک دوسرے کو ہرا سکیں گی؟ اور اگر چلیے پھسلن کو چھوڑیے، اگر یہ مقابلہ خلا میں ہوتا تو وہاں کیا ہوتا؟ اب یہ دیکھیں کہ ادھر تو کوئی ایکسٹرنل فورس ہو نہیں سکتی، تو اگر آپ دونوں کھلاڑیوں کو، دونوں ٹیموں کو، ایک ٹیم یہ ایک ٹیم یہ، اس کے گرد ایک یوں باکس بناتے تو the net force on the box would be 0، لیکن ہر ٹیم جو ہے دوسری ٹیم کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے، اور پھر وہاں بھی یہ ہوگا کہ دونوں ٹیمیں آپس میں آ کے جڑ جائیں گی، کیونکہ ہر ایک جو ہے وہ کھینچ رہا ہے اپنی طرف۔ بہت دلچسپ بات بنتی ہے کہ یہی چیز ایسٹروناٹس دیکھتے ہیں جب وہ مثال کے طور پر کسی سیٹلائٹ کو ریپیئر کرنے کے واسطے اپنی طرف کھینچتے ہیں، تو وہاں تو خلا میں کوئی فرکشن تو ہے نہیں، پھر بھی وہ ایک دوسرے کے قریب تو آ جاتے ہیں۔ ایسٹروناٹ جب سیٹلائٹ کو رسی ڈال کر کھینچتا ہے تو سیٹلائٹ تو اس کے نزدیک آ جاتا، لیکن ایسٹروناٹ خود سیٹلائٹ کے پاس پہنچتا ہے۔ اب ہمیں ایک اور موضوع کی طرف آنا ہے، وہ بڑا اہم موضوع ہے، کیونکہ اس سے ہمارا ہر روز مختلف حالات میں سابقہ پڑتا ہے، اینڈ دیٹ از دا فورس آف فرکشن۔ تو فرکشن کی پہچان کیا ہے؟ یہ ہر قسم کی حرکت کی مخالفت کرتا ہے۔ تو مثال کے طور پر آپ نے اگر کوئی وزن میز کے اوپر رکھا اور اس وزن کو کھینچا، تو اس کی جو مزاحمت ہے، جو رگڑ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، اس کو ہم فرکشنل فورس کہتے ہیں۔ اس کی مختلف مثالیں، بے شمار مثالیں ہمیں اپنے روزمرہ کی زندگی میں دکھائی دیتی ہیں۔ تو مثال کے طور پر ایک تشتری پڑی ہے اس میز کے اوپر، کتاب کے اوپر، اور خود سے تو یہ نہیں چلے گی، جب تک اس پر کوئی قوت عمل نہیں کرے گی تو یہ آگے نہیں چلے گی، لیکن اب جب میں اس کو کھینچوں گا یوں تو دیکھیے کہ یہ چلتی ہے آگے۔ ظاہر ہے کیوں چلتی ہے؟ اس واسطے کہ جو رگڑ کی مزاحمت ہے، جو فرکشنل فورس ہے، اس کو میں نے آف سیٹ کر دیا، زیادہ زور سے کھینچا تو یہ چل پڑی۔ اب یہ دیکھیں کہ ادھر جو نارمل ہے وہ اوپر کی طرف ہے، اور اس کا وزن جتنا زیادہ ہوگا اتنی ہی زیادہ مزاحمت ہوگی۔ اگر اس تشتری کا وزن میں دگنا کر دوں تو یہ مزاحمت کی قوت 2 گنا بڑھ جائے گی، میں اس کو ڈبل فورس سے جب کھینچوں گا تبھی یہ چلے گی۔ اب چلیے ادھر دیکھتے ہیں ہم اس تصویر پہ، تو فرکشن ریزلٹس ان اے فورس پیرلل ٹو دا سرفیس ان اے ڈائریکشن اپوزٹ ٹو دا ڈائریکشن آف موشن۔ تو میں اس کو جس سمت کھینچتا ہوں، فرکشن کی جو فورس ہے وہ مخالف سمت میں ہوگی۔ اور یہ بھی آپ نوٹ کریں کہ the frictional force is perpendicular to the normal force۔ نارمل فورس تو ہمیشہ اوپر کی طرف ہوتی ہے اور فرکشنل فورس اس کے پرپینڈیکولر ہے اینڈ اپوزٹ ٹو دی اپلائیڈ فورس۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ فرکشن کیوں ہوتی ہے؟ اب فرکشن تو ہم مختلف حالات میں دیکھتے ہیں، مثلا جب ہم ہاتھ یوں رگڑتے ہیں تو یہ بھی مزاحمت، رگڑ کی وجہ سے فورس پیدا ہوتی ہے۔ لیکن کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے، لیکن اس کی اصل وجہ سمجھنے کے لیے ہمیں اس کو بہت باریک بینی سے دیکھنے کی ضرورت ہوگی۔ تو اگر ہمارے پاس کوئی مائکروسکوپ ہوتا تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی سطح ہے، چلیے وہ سطح جو ہے اس میز کی ہو سکتی ہے یا میرا ہاتھ ہو سکتا ہے، تو اس میں بہت باریک قسم کے
اوپر نیچے اونچ نیچ ہے، اور یہ ناہموار ہونے کی وجہ سے رگڑ پیدا ہوتا. تو جتنا زیادہ اونچ نیچ ہو، جتنے زیادہ اپس اینڈ ڈاؤنز اور رفنس ہو، تو فرکشن اس کے حساب سے زیادہ ہوگی. اگر آپ اس کو مائکروسکوپک لیول کے اوپر جا کر دیکھیں، مطلب یہ کہ اگر آپ کے پاس ایک ایسا الیکٹران مائکروسکوپ ہوتا ہے جس سے آپ ایٹمز کو بھی دیکھ سکتے، تو آپ کو نظر آتا کہ کہیں ایٹمز اور مالیکیولز اٹھے ہوئے ہیں، کہیں نیچے ہیں، اور اس طرح کی تصویر جو ہے اب میں آپ کے سامنے کرتا ہوں. یہ دیکھیں کہ جو کھردرا پن ہے وہ مزاحمت کی اصل وجہ بنتی ہے. تو جو بلاک لیفٹ سائڈ کے اوپر ہے اس کا ایک چھوٹا حصہ ہم نے میگنیفائی کیا، میگنیفائی کر کے اس کا کھردرا پن نظر آتا ہے. اگر آپ اس کھردرے پن کو کم کر سکیں تو فرکشن کم ہو جائے گی، مزاحمت کم ہو جائے گی. اب فرکشنل فورس کی چند خصوصیات ہیں. جب کوئی چیز چلتی ہے تو فرکشن جو پیدا ہوتی ہے اس کو ہم کائنیٹک فرکشن کہتے ہیں، اور کائنیٹک فرکشن کی مقدار از پروپورشنل ٹو دا نارمل فورس، اور اس کے آگے جو کانسٹنٹ آتا ہے جس کو یہاں میو کے کا نام دیا گیا، میو از دا گریک لیٹر میو، اور اس کے ساتھ کے لگا ہے ٹو ڈینوٹ کائنیٹک. تو میو کے از کالڈ دی کوئفیشنٹ آف کائنیٹک فرکشن. تو میو کے ٹیلز یو ہاؤ مچ the resistance to motion is. آپ نے جو پچھلی مثال دیکھی تھی اس میں فرکشنل فورس کی قیمت بنتی ہے as mu k times n, where n is the normal force, اور normal force تو mg کے برابر ہے کیونکہ y ڈائریکشن میں کوئی ایکسلریشن تو نہیں ہے. so n is equal to mj. so therefore the frictional force F، اور اس کے ساتھ ایک دوسرا F لگایا گیا to show friction, that F is equal to mu k into mg. کوئی شے جتنی بھاری ہوگی تو اس کے اوپر فرکشنل فورس بھی زیادہ ہوگی، اس واسطے کہ the frictional force is proportional to n and n is equal to mg. تو یہاں پر ایک مثال ہے ہمارے سامنے of an empirical law that F is equal to mu times mg یا میو ٹائمز n. کیا اس کو ہمیں نیوٹنز لا کی مانند سمجھنا چاہیے؟ کیا یہ اتنا ہی کوئی فنڈامنٹل لا ہے؟ ایسا بالکل نہیں ہے. یہ ایک ایمپیریکل لا کی مثال ہے. مطلب یہ کہ دیکھیں، کسی نے یہ دیکھا کہ اگر تشتری کا وزن ڈبل ہے تو آپ کو ڈبل قوت سے کھینچنا پڑتا ہے، اگر 3 گنا ہے تو 3 گنی زیادہ قوت لگے گی وغیرہ. تو یہ باتیں جو ہے ایک حد تک درست ہیں. اب ظاہر ہے کہ اگر ہم اس تشتری کا وزن بڑھاتے چلے گئے، 10 گنا کیا، 20 گنا کیا، 100 گنا کیا، بالآخر ایک ایسی سچویشن پیدا ہوگی جب یہ لا اپلائی نہیں کرے گا. اگر یہ بہت زیادہ بھاری ہو جاتی ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کیا ہوگا، تو یہ میز ٹوٹ جائے گی. اس کے بعد تو فرکشن کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کچھ اور سچویشن پیدا ہوگی. سو دس از این ایگزامپل آف این ایمپیریکل لا. ایمپیریکل لا سے مطلب یہ کہ وہ لا، وہ قانون جو آپ اخذ کرتے ہیں اس طرح کے ایکسپیریمنٹ کر کے، لیکن جن کا دائرہ کار محدود ہوتا ہے. اس کے برعکس نیوٹنز لا کا دائرہ کار بہت وسیع ہے. آپ اس کو ہر جگہ ہر حالت میں اپلائی کر سکتے ہیں. زمین پہ کر سکتے ہیں، چاند پہ کر سکتے ہیں، چھوٹے جسموں پہ، بھاری جسموں پہ وغیرہ وغیرہ. لیکن فرکشنل لا یہ کوئی ایسا فنڈامنٹل لا نہیں ہے. تو یہ ایک بات ذہن میں رکھنے کی ہے. پھر ایک اور بات میں فرکشن سے متعلق کرنا چاہوں گا. دیکھیں یہاں پر the frictional force is independent of the area. اب یہ دیکھیں کہ تشتری کے نیچے ایک ایریا ہے، وہ ایریا آف کانٹیکٹ بنتا ہے، وہ رقبہ جو ان کانٹیکٹ رہتا ہے اس میز کے ساتھ یا اس کتاب کے ساتھ. اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ کانٹیکٹ ایریا زیادہ ہے کہ کم ہے. The force is just proportional to the normal force, not to the area. یہ بات بھی ایک حد تک درست ہے.
یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ کافی حد تک درست ہے، لیکن یہ میں نہیں کہوں گا کہ یہ مکمل حد تک درست ہے. اگر میں بہت زیادہ ایریا لگاؤں یا بہت کم تو فرق آ سکتا ہے. اچھا، اگر بہت کم ہو، فرض کیجئے کہ اس تشتری کا سارا وزن ایک سوئی کے اوپر ہوتا یا سوئی سے بھی باریک چیز کے اوپر ہوتا، تو پھر میں اگر اس کو یوں رکھتا تو سوئی تو میز کے اندر چلی جاتی. اینڈ دین ایف از اکول ٹو میو کے ٹائمز این وڈ ناٹ اپلائی. یہ باتیں بہت ضروری ہیں ذہن میں رکھنے کی ہیں کہ ایمپیریکل لاز اور فنڈامنٹل لاز میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. اب میں فرکشنل ڈائنامکس کی طرف آتا ہوں. مطلب یہ کہ ایک جسم کس طرح سے حرکت کرتا ہے رگڑ کے ہوتے ہوئے، اور جب مزاحمت ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ فرکشنل فورس بھی ہمیں شامل کرنا پڑتا ہے. اب ایکس ڈائریکشن کو پہلے لیجئے. یہاں پر نیٹ فورس ایف مائنس میو ٹائمز این ہے، اور یاد رہے کہ ایف وہ طاقت ہے جس سے میں کھینچ رہا ہوں تشتری کو، اور میو کے ٹائمز این مزاحمت کی قوت ہے جو فرکشن کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. ان کا جو ڈفرنس ہے وہ ایم اے کے برابر ہونا چاہیے. ایم اے از آف کورس بائی نیوٹنز لا، اور اے ایکسلریشن ہے along دی ایکس ڈائریکشن. اب وائی ڈائریکشن میں دیکھیے. وائی ڈائریکشن میں n از اکول ٹو ایم جی، اس واسطے کہ اے وائی دیر از نو ایکسلریشن ان دا وائی ڈائریکشن. تو یہاں سے یہ ایکویژن ہمارے سامنے آتی ہے کہ ایف مائنس میو انٹو ایم جی از اکول ٹو ایم اے. ادھر سے اے کی ویلیو نکل آتی ہے. تو آپ نے یہ دیکھا کہ یہ ایک بہت آسان پرابلم تھا. وی نو واٹ دی ایکسلریشن از فار اینی گیون فورس اینڈ فار اینی گیون mass provided we know what the coefficient of friction is. friction تو ہوتی ہے جب کوئی جسم حرکت کرتا، لیکن اگر کوئی جسم ساکن ہو تو اس وقت بھی friction موجود ہے. اب دیکھیے اس میں اور کائنیٹک friction میں ایک فرق. کائنیٹک friction یعنی کہ وہ friction جو موجود ہوتی ہے جب کوئی جسم حرکت کرتا، اس کی ویلیو ایک کانسٹنٹ ویلیو ہوتی ہے. اٹ از میو ٹائمز این. این از دا ریئیکشن. لیکن یہاں پر جب کوئی چیز ساکن ہوتی ہے تو فرکشنل فورس کی ویلیو کوئی فکسڈ ویلیو نہیں ہوتی. اب میں اس تشتری کو کھینچ رہا ہوں لیکن یہ چل نہیں رہی ہے، ہلکا کھینچا میں نے، اور اس کا جو ریئیکشن ہے وہ بھی اسی حساب سے ہلکا ہے. صرف جب میں اس کو ایک حد سے زیادہ طاقت سے کھینچوں گا تب یہ چلے گی اور تب وہ فورسز بیلنس ہوں گے. کہنے کا مطلب یہ کہ اسٹیٹک فرکشن ایڈجسٹ چینجز اٹس ویلیو ڈپینڈنگ اپان دی اپلائیڈ فورس. یہ کائنیٹک فرکشن سے مختلف ہے. اس کو ایک تصویر سے دیکھتے ہیں تو سلائڈنگ کیس کی طرح، مطلب یہ کہ کائنیٹک کیس کی طرح یہ ویسی ہی سچویشن ہے، لیکن جو ایکسلریشن ایکس ڈائریکشن کے along ہے اس کی ویلیو 0 ہے. ایکس ڈائریکشن اور وائی ڈائریکشن میں آپ فورسز بیلنس کریں تو ایکس ڈائریکشن سے کیپٹل ایف از اکول ٹو اسمال ایف وچ از دا فرکشنل فورس، اور وائی ڈائریکشن میں پہلے کی طرح این از اکول ٹو ایم جی. اب جو میکسیمم پاسبل فورس اسٹیٹک فرکشن کے ذریعے سے مہیا ہو سکتی ہے وہ ہے ایف میکس. اس کو ہم نے میکسیمم فورس کا نام دیا ہے ایف میکس، اور اس کی قیمت اب میو کے ٹائمز این نہیں، اس کے برعکس ایک دوسرے کانسٹنٹ میو ایس ٹائمز این کے برابر ہوگی. میو ایس یا میو سبسکرپٹ ایس، اس کو ہم کوئیفیشنٹ آف اسٹیٹک فرکشن کہتے ہیں. میو ایس وہ کوانٹٹی ہے جس کو آپ این سے ملٹیپلائی کرتے ہیں اور اس سے ٹوٹل اسٹیٹک فرکشنل فورس نکلتی ہے. اس کی ویلیو جتنی زیادہ ہوگی تو فرکشنل اسٹیٹک فورس اسی حساب سے زیادہ ہوگی. اب ایک بات آپ نوٹ کریں، کائنیٹک فرکشن اور اسٹیٹک فرکشن میں ایک بڑا فرق ہے. کائنیٹک فرکشن تو ایک کانسٹنٹ چیز ہے،
مطلب یہ کہ آپ تیز چلیں یا آہستہ چلیں، آپ کو اس فرکشن کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے. لیکن اسٹیٹک فرکشن اس سے مختلف ہے. اب مثال کے طور پہ دوبارہ اس تشتری کی میں بات کرتا ہوں. اس کو میں بہت آہستہ کھینچتا ہوں، کچھ نہیں ہوا. اب اس کو تھوڑا سا زیادہ کھینچا، پھر بھی کچھ نہیں ہوا. جب میں اس کو کافی زور سے کھینچوں گا تبھی یہ چلے گی. تو اس میں جو مزاحمت کی قوت ہے جو مخالف سمت میں ہے، میں یوں کھینچ رہا ہوں تو یہ مزاحمت اس سمت میں ہے. اس مزاحمت کی جو ویلیو ہے، اس کی جو سائز ہے، وہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ میں اس کو کس زور کے ساتھ کھینچ رہا ہوں. سو دا فرکشنل فورس فار اسٹیٹک فرکشن از ناٹ کانسٹنٹ. اٹ ایڈجسٹ اٹ سیلف ڈپینڈنگ آن ہاؤ ہارڈ یو پل ان دیٹ ڈائریکشن. ایک بڑا فرق ہے. میو ایس کی ویلیوز مختلف ہو سکتی ہیں. یہ اگر فرکشن لیس سرفیس ہوتا تو میو سب ایس، میو ایس وڈ بی ایکول ٹو 0. لیکن اگر بہت رگڑ ہے تو میو ایس کی ویلیو شاید 1 کے لگ بھگ ہو. بہرحال یہ تو مختلف مٹیریلز کی بات آتی ہے یہاں پر. جو مختلف مٹیریلز ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ مختلف فرکشنل کویفیشنٹس رکھتے ہیں. اس کو ہم کم اور زیادہ کر سکتے ہیں. مثلا اگر 2 مٹیریلز ہیں اور اس کو ہم بالکل ہموار کر دیں، اس کو بھی ہموار کر دیں اور پھر ایک دوسرے کے اوپر سے یوں گزاریں تو فرکشن کم ہو جاتی ہے. اگر آپ کسی سرفیس کے اوپر تیل کا ایک قطرہ ڈالیں تو وہاں ایک لیئر بن جاتا ہے تیل کا، اور اس سے پھر فرکشن کافی کم ہو جاتی ہے. ایک اور بات، جب کوئی چیز چلنے لگتی ہے تو فرکشن کا کویفیشنٹ نسبتاً کم ہوتا ہے. اس کو چلانا زیادہ مشکل ہے. مطلب یہ کہ اگر کوئی چیز کھڑی ہو تو جس زور سے آپ کو دھکا دینا پڑتا ہے وہ کم ہوتا ہے بنسبت اس دھکے کے جب وہ چیز چل پڑتی ہے. دوسرے لفظوں میں دی کائنیٹک فرکشن میو کے از لیس دین دا اسٹیٹک فرکشن میو ایس. تو اس کی ایک تصویر دیکھ لیتے ہیں. یہاں پر ایک گراف بنایا گیا ہے آف دی فرکشنل فورس ورسز دی اپلائیڈ فورس. اپلائیڈ فورس سے مطلب وہ طاقت جس سے آپ کسی چیز کو گھسیٹتے ہیں. اور فرکشنل فورس 2 قسموں کی ہو سکتی ہے، ایک اسٹیٹک فرکشن اور ایک کائنیٹک فرکشن. تو جب تک کوئی چیز چلتی نہیں ہے اس وقت تک فرکشنل فورس بڑھتی چلی جاتی ہے. تو جیسے جیسے اپلائیڈ فورس بڑھ رہی ہے تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ فرکشنل فورس بھی اسی حساب سے بڑھتی جا رہی ہے. اور بس یہ ایک انتہا پر پہنچے گی، اپنے میکسیمم پر پہنچے گی، اور اس کے بعد وہ جسم چل پڑے گا اور پھر اچانک جو فرکشنل فورس کی مقدار ہے وہ کم ہو جائے گی. اب یہ تو ایک بہت دلچسپ بات بنتی ہے کہ آپ کو زیادہ زور لگانا پڑتا ہے کسی چیز کو حرکت دینے کے لیے اور کم زور لگانا پڑتا ہے اس کو حرکت میں رکھنے کے لیے. یہ صرف فرکشن کی موجودگی میں. ایک اور بات آپ نوٹ کریں. دیکھیں، ہم نے تو اسٹیٹک اور سلائڈنگ فرکشن کی بات کی ہے، لیکن ایک تیسرے قسم کی فرکشن بھی ہوتی ہے جس کو سلائڈنگ فرکشن کہتے ہیں. سلائڈنگ فرکشن جیسے کہ ایک پہیا، ریل کا پہیا پٹری کے اوپر سے گزرتا ہے تو وہاں بھی فرکشن ہے، رگڑ ہے. لیکن جو رولنگ فرکشن یا موونگ فرکشن اس طرح کی ہے، اس کی ویلیو بہت کم ہوتی ہے بنسبت اسٹیٹک فرکشن یا کائنیٹک فرکشن کے. سلائڈنگ فرکشن جس کو کہتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ٹرینوں کو چلانے کے لیے نسبتاً کم انرجی چاہیے ہوتی. تو کاش کہ ہمارے ملک میں ٹرینوں کا زیادہ استعمال ہوتا، اس لیے کہ اس میں ایندھن پھر کم خرچ ہوتا، کیونکہ جو انرجی ضائع ہوتی ہے فرکشن کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ کم ہوتی. اب میں ایک آسان پرابلم سالو کروں گا نیوٹن کے لا کا استعمال کر کے، اور اس میں کوئی فرکشن نہیں ہے، بہت سمپل پرابلم ہے، لیکن اس سے ہم کافی کچھ سیکھیں گے. تو چلیے یہ دیکھتے ہیں. دیر از اے باکس آف میس 2 kilograms which slides on a frictionless floor.
ادھر کوئی رگڑ نہیں ہے، رگڑ پھر ہم بعد میں شامل کریں گے۔ اس ماس کے اوپر ایک قوت عمل کرتی ہے جس کی مقدار 10 نیوٹن ہے اور یہ ایکس ڈائریکشن میں دھکیلتی ہے۔ تو پہلا سوال یہ کہ اس باکس کا ایکسلریشن کیا ہے، اور دوسرا سوال کہ اس باکس کے اوپر کون کون سی فورسز عمل کرتی ہیں۔ اب میں نے ایکس ڈائریکشن سیدھے ہاتھ کی طرف لیا ہے اور وائی ڈائریکشن اوپر کی طرف۔ اب یاد رہے کہ ایکس اور وائی ڈائریکشنز ایک دوسرے سے لا تعلق ہیں۔ نیچے وزن ہے mg، پھر n اس کا ریئیکشن ہے، نارمل فورس ہے، ان دونوں کو برابر ہونا چاہیے اور n کی ویلیو mg کے برابر بنے گی۔ لیکن چونکہ ایک نیٹ فورس ہے x ڈائریکشن میں، یعنی کہ f موجود ہے، تو اس واسطے ایکسلریشن ہوگی ان دی x ڈائریکشن اور اس کی ویلیو ہوگی f/m۔ f کی ویلیو کیونکہ 10 نیوٹنز ہے اور m کی ویلیو 2 کلو گرامز ہے، تو اس سے 10 نیوٹنز ڈیوائڈیڈ بائی 2 کلو گرامز کی ویلیو نکلتی ہے۔ اب نیوٹن کی ڈیفینیشن آپ کو یاد ہوگی، اٹ از 1 کلو گرام پر میٹر پر سیکنڈ ٹو دا -2۔ تو یہاں سے جو ویلیو نکلتی ہے دیٹ از 5 میٹرز پر سیکنڈ اسکوائرڈ، اور وائی ڈائریکشن میں ایکسلریشن 0 ہے۔ اس پرابلم میں کوئی رگڑ نہیں تھی، کوئی فرکشن نہیں تھی، اور اس کو سالو کرنا بڑا آسان تھا۔ لیکن اب میں ایک دوسرا پرابلم سالو کرتا ہوں جو اس سے تھوڑا سا زیادہ کمپلیکیٹڈ ہوگا، لیکن جس سے ہم کافی زیادہ سیکھیں گے۔ تو یہ فرکشن کا پرابلم ہے۔ اب یہ تشتری اس پر موجود ہے میز کے اوپر، لیکن میں میز یا یہ کہیے اس کتاب کو یوں ترچھا کرتا ہوں۔ تو جیسے جیسے میں اس کو ترچھا کرتا جاؤں گا، یہ دیکھیں کہ اس کا جو نارمل کمپوننٹ ہے وہ کم ہوتا جائے گا۔ اگر میں یوں کر دوں تو پھر نارمل کمپوننٹ تو ہاریزونٹل کمپوننٹ ہو جائے گا نا۔ اچھا، اب میں اس کو دوبارہ یوں کر رہا ہوں، یہ دیکھیں کہ اس کو میں ترچھا کرتا جاتا ہوں اور بالآخر یہ یہاں سے پھسلنا شروع ہو جاتی۔ ایک خاص اینگل ہے جس کے اوپر یہ پھسلنا شروع ہوتی ہے، اس اینگل کو دی اینگل آف ریپوز کہتے ہیں۔ ہم اب یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس اینگل آف ریپوز کی کیا ویلیو ہے اس خاص سسٹم کے لیے۔ مطلب یہ کہ اگر وزن اتنا ہو اور اگر کوئفیشنٹ آف اسٹیٹک فرکشن اتنا ہو تو پھر اس اینگل کی قیمت کیا ہوگی۔ تو چلیے ہم ایک اس کا ڈائیگرام بناتے ہیں اور اس ڈائیگرام میں مختلف فورسز کی نشاندہی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ایکولیبریم کی صورتحال کب تک قائم رہتی ہے۔ یہ ڈائیگرام آپ کے سامنے ہے، اس میں مختلف فورسز کی نشاندہی کی گئی ہے۔ سب سے پہلے تو mg ہے، یعنی کہ دا میس آف دا آبجیکٹ ملٹیپلائڈ بائی g، یہ اس کا وزن ہے، ویٹ، جو نیچے کی طرف ہے۔ اس کے دو کمپوننٹس بنائیے، ایک جو نارمل ڈائریکشن میں ہو اور دوسرا جو اس کے پرپینڈیکولر ہو۔ تو جو نارمل ڈائریکشن میں فورس بنتی ہے، کمپوننٹ بنتا ہے، اس کی ویلیو ہے mg کوسائن الفا۔ الفا از دی اینگل میڈ بائی دا بک ود دا ٹیبل۔ تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دس از دی میکسیمم پاسبل اینگل یا اینگل آف ریپوز۔ دوسری طرف mg سائن الفا ہے جو پلین سے نیچے کی طرف ہے، اور اس کے مخالف سمت میں fs ہے، یعنی کہ دا فورس ڈیو ٹو اسٹیٹک فرکشن۔ جو نارمل فورس ہے وہ mg کوسائن الفا کے برابر ہوگی، اس واسطے کہ آپ یہ دیکھیں کہ دیر از نو موشن نارمل ٹو دا پلین۔ اب چلیے اس کو فارمولوں کے ذریعے سے دیکھتے ہیں۔ تو اسٹیٹک فرکشن کی فورس mg سائن الفا کے برابر ہے، اس لیے کہ کوئی ایکسلریشن نہیں ہے ڈاؤن دا پلین۔ تو fs مائنس mg سائن الفا would be the total force down the plane، لیکن وہاں کوئی ایکسلریشن نہیں ہو رہی ہے، لہٰذا یہ ایک دوسرے کے برابر ہیں۔ اور دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ جو ایکسلریشن پرپینڈیکولر ٹو دا پلین ہے وہ بھی 0 ہے،
चुनाचे n इज इक्वल टू mg विच इज द वेट मल्टीप्लाइड बाय कोसाइन अल्फा। जो दो इक्वेशंस लिखी हुई हैं पहली लाइन में, अगर आप पहली इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से डिवाइड करें तो mg और mg आपस में कट जाएंगे और फ्रिक्शनल फोर्स डिवाइडेड बाय n इज देन इक्वल टू tan ऑफ अल्फा। अब आप ये फैक्ट इस्तेमाल करें कि स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू म्यू टाइम्स n। अच्छा हाँ, यहाँ पर तो मुझे म्यू सब s लिखना चाहिए था क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन की बात हो रही है, लेकिन मैंने थोड़ा सा इधर लिखाई बचाई और सिर्फ म्यू लिखा। सो एफ एस इज इक्वल टू म्यू टाइम्स n। तो यहाँ से जब आप n पिछली वाली इक्वेशन से एलिमिनेट करेंगे तो आंसर निकल आएगा म्यू इज इक्वल टू tan अल्फा। और म्यू क्या है? म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड अल्फा इज द एंगल मेड बाय द बुक विथ द प्लेन। अब म्यू क्योंकि tan अल्फा के बराबर है तो अल्फा उसके इन्वर्स के बराबर है। जो नतीजा हमने निकाला है अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू, बहुत माकूल है और बहुत आसानी से समझ में आने वाला भी है। अगर रगड़ ख़त्म हो जाए तो अल्फा यानी कि एंगल ऑफ रिपोज ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है ना कि tan ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इससे हमें और भी बहुत सी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाती हैं। मिसाल के तौर पर एक गाड़ी के ब्रेक ढलवान के ऊपर क्यों इतने मौसर नहीं होते हैं बनिस्बत हमवार ज़मीन के? उसकी वजह यह कि जो नॉर्मल फोर्स होती है ढलवान के ऊपर वो कम हो जाती है। याद रहे कि वो कंपोनेंट mg कोसाइन अल्फा के बराबर है। अल्फा अगर ज़ीरो हो तो वो mg होती है और अल्फा अगर π/2 यानी 90 हो तो वो ज़ीरो हो जाता। तो एक गाड़ी की ब्रेकें ढलवान के ऊपर इतनी अच्छी तरह से काम नहीं करती। फिर एक और बात बड़ी आसानी से हम समझते हैं, वो ये कि एक फोर व्हीलर क्यों ज़्यादा बेहतर तौर पर ब्रेक इस्तेमाल कर सकता है और उसकी ग्रिप ज़मीन के ऊपर क्यों बेहतर होती है? इस वास्ते कि उस गिवन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के वास्ते नॉर्मल फोर्स तो उतनी ही है, लेकिन बजाय 2 से मल्टीप्लाई करने के 4 से अगर आप मल्टीप्लाई करें तो जाहिर है कि फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ जाती है। तो ये सारी बातें बहुत आसानी से समझने में आने वाली हैं और अब भी फ्रिक्शन से मुतालिक कई बातें रह गई हैं, खुसूसन ये कि अगर हम किसी लिक्विड में से गुजरें तो फिर फ्रिक्शन क्यों होती है, कैसे होती है और उसके असरात को हम इक्वेशंस में कैसे बंद कर सकते हैं। ये सारी बातें फिर हम अपने अगले लेक्चर में करेंगे। उस वक्त आपसे दोबारा मुलाकात होगी।